بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک ڈاکٹر نے سنائی تھی، میں ان کی زبانی ہی سناتا ہوں۔ کل میں ڈیوٹی پر مامور تھا کہ ایک خودکشی کا ایمرجنسی کیس آ گیا۔ میں نے اپنے 8 سالہ کیریئر اور گزری زندگی میں پہلی بار اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی تھی۔ مریضہ حالت بے ہوشی میں تھی، اس کو اٹھا کر ہسپتال پہنچانے والے اس کے والدین تھے۔ والدین بھی ماشاءاللہ بہترین پرسنالٹی کے مالک تھے، مگر اس وقت بیٹی کے عمل نے ان کی حالت کو قابل رحم بنا رکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لڑکی پر پیار اور اس کے والدین کی بے بسی دیکھ کر بے انتہا کا ترس آ رہا تھا۔ لڑکی کو آپریشن تھیٹر لایا گیا۔ آپریٹ کے بعد اس کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا اور والدین کو بتا دیا گیا تھا کہ لڑکی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ لڑکی کی خیریت کا پتہ چلتے ہی لڑکی کا باپ غربا میں کچھ تقسیم کرنے کے لیے نکل گیا، تو لڑکی کی والدہ کو میں نے اپنے آفس میں بلوا لیا۔ مختصر یہ کہ لڑکی کی ماں نے جو کہانی سنائی وہ کچھ یوں تھی کہ لڑکی نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کر رکھی ہے۔ پڑھائی کے بعد تمام والدین کی طرح اس کے والدین کی بھی خواہش تھی کہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے، اس لیے انہوں نے اس سے اس کی پسند کے متعلق پوچھا تو اس نے مشرقی لڑکیوں کی طرح فیصلے کا اختیار ماں باپ کو دے دیا۔ والدین نے اس کے رشتے کی بات چلائی تو اس کو دیکھنے ایک فیملی آئی۔ لوازمات اور خدمات سے مستفید ہونے کے بعد عورتیں اس کے کمرے میں آئیں۔ کسی نے اس سے چل کر دکھانے کی فرمائش کی، کسی نے بولنے اور کسی نے اس کے ہاتھ کی چائے پینے کی فرمائش کی۔ اس کے بعد اجازت دے کر چلے گئے اور چند دن بعد بنا کوئی بات بتائے رشتے سے انکار کر دیا۔ یہ اس کے لیے پہلی بار تھی جب وہ ریجیکٹ ہوئی، مگر ماں باپ کی تسلی نے اس کو حوصلہ دیا اور ایک بار پھر اس کو دیکھنے کے لیے فیملی آئی۔ انہوں نے بھی کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اس کے ہاتھ سے چائے پینے کی فرمائش کی اور چائے کے بعد اجازت چاہی۔ 3 دن انتظار میں رکھنے کے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا لڑکی کو مہمان نوازی نہیں آتی، کیونکہ اس نے لڑکے کی ماں کو ٹیبل سے اٹھا کر ہاتھ میں چائے پیش نہیں کی، بلکہ عام مہمانوں کی طرح ٹیبل پر رکھ دی۔ اس انکار پر اس کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی اندر سے ٹوٹ گئے، مگر اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کیا۔ پھر ایک نئی فیملی آئی۔ اس فیملی کی خواتین کے بیٹھتے ہی اس نے ان کے جوتے تک اپنے ہاتھوں سے اتارے، وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ دلوائے اور پھر چائے پیش کی۔ اس فیملی نے ہفتے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ آپ کی بیٹی پر جنات کا سایہ ہے، ورنہ کوئی میزبان پہلی بار گھر آئے مہمان کی اتنی خدمت کہاں کرتا ہے۔ پچھلے 8 سالوں میں 100 سے زائد لوگ رشتے دیکھنے آئے، مگر کوئی نہ کوئی عیب نکال کر چلے گئے۔ کل ایک فیملی آئی، انہوں نے لڑکی کو باقی ہر لحاظ سے ٹھیک قرار دیا، مگر یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور احسان جتاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ زیادہ مجبور ہیں تو ہمارا ایک 48 سالہ بیٹا جس کی اپنی دکان ہے اس کے لیے آپ کی بیٹی قبول کر لیتے ہیں۔ اتنا کہتے ہوئے اس کی ماں سسکیاں لے کر رونے لگی، اور میری بیٹی کل سارا دن میرے سینے سے لگ کر روتی رہی۔
کہتی رہی ہے کہ ان لوگوں کے معیار تک آتے آتے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے ماں، اور پھر نہ جانے کب اس نے دنیا کو الوداع کہنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ کہتی تھی میرا منحوس سایہ میری بہن کو بھی والدین کی دہلیز پر بوڑھا کر دے گا۔ ڈاکٹر نے اس کی والدہ کو پانی پلایا، اتنے میں اس کا والد اور پیچھے وارڈ بوائے داخل ہوا، آ کر بتایا کہ لڑکی کو ہوش آ گیا ہے۔ اس کی ماں بجلی کی تیزی سے وارڈ میں پہنچی، اس کا سر اٹھا کر سینے سے لگا کر رونے لگی۔ میں اور اس کا والد ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ ماں کو چھوڑ کر باپ کے گلے لگی اور سسکتے ہوئے کہا، پاپا بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، پاپا آپ نے کیوں بچایا مجھے مرنے دیتے۔ میرا منحوس سایہ اس گھر سے نکلے گا تو گڑیا کی شادی ہوگی، نہیں تو وہ بھی آپ کی دہلیز پر ہی پڑی پڑی بوڑھی ہو جائے گی۔ اس کا باپ چپ چاپ آنسو بہا رہا تھا۔ جب میں نے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دیکھے تو اس کو سکون کے لیے انجیکشن دے دیا اور اس کے والدین کو لے کر آفس میں آ گیا۔ میں نے اسے اور اس کی چھوٹی بہن کو اپنے دونوں بھائیوں کے لیے مانگ لیا۔ اس کے والدین کی آنکھیں چانک برسنے لگی، مگر اس بار آنسو خوشی کے تھے۔ میں نے اپنے بھائیوں کو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور وہ قبول کر چکے ہیں۔ آخر میں آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ آپ شادی عورت سے کر رہے ہوتے ہیں، حور سے نہیں۔ خدا را کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے اس کی جگہ اپنی بیٹی رکھ کر سوچے۔ میں ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں، اگر عیب کی بنا پر ریجیکٹ کرنا ہو، لڑکیوں سے دگنی تعداد میں لڑکے ریجیکٹ ہوں۔ مجھ سے دنیا کے کسی بھی فورم پہ کوئی بھی بندہ بحث کر لے، میں ثابت کر دوں گا مرد میں عیب عورت سے زیادہ ہے۔ آپ کے نکالے عیب اور انکار لڑکیوں کو قبر میں دھکیل دیتے ہیں۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔